ایک اور سوال جواب کہ فلانے فلانے بندے کو آپ نے آیت کی برتھ ڈے پہ کیوں نہیں بلایا؟ فلانے بندے کو مطلب فلانے بندے کو آپ نے برتھ ڈے پہ کیوں نہیں بلایا تھی؟ کیونکہ وہ اپنے موسٹ قریبی فلانے کی برتھ ڈے پہ نہیں آئے. یس آلسو جس نے مجھے میری بیٹی کی برتھ ڈے وش کی تھی، ندیم بھائی ہو گئے، سمیا ہو گئی، ندیم بھائی کی بہن ہو گئی، ایون کہ وہ لوگ جن کا میرا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، جیسے ندیم بھائی، اس کے علاوہ میری سائمہ آپیس، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے ایگزیکٹلی 12 بجے برتھ ڈے وش کیا آیت کو، اور وہ میرے دل کے بہت قریب ہے کہ ماں باپ کو وہی لوگ قریب ہوتے ہیں، دل کے قریب ہوتے ہیں جو ان کے بچوں سے محبت کرتے ہیں. تو اب محبت کا اظہار اگر آپ کو اتنا تھا تو آپ اظہار مجھے میسج پہ کر سکتے تھے. جس نے مجھے میسج کیا، میری بیٹی کو برتھ ڈے وش کیا، میں نے انہیں سب اور کو کوئی بھی بلاک نہیں تھا, اور کوئی بھی بلاگ نہیں ہے میرے پاس سے. میں نے کل اسٹیٹس بھی دیکھا ہے, 13 گھنٹے پہلے اسٹیٹس بھی لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کوئی بلاک نہیں تھا, سارے بلاک تھے. دوسری بات یہ بچے سب کے سانجے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کے اوپر نہ بولنا چاہیے, بلکہ جو مائٹر سے بولتے ہیں وہ بھی بیوقوف ہے, فین پیج غلط کرتے ہیں, وہ بھی نہیں بولنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو بچے سب کے سانجی ہوتے ہیں, تو اگر آپ اس میں بھی اگر خوش نہ ہو, اس میں بھی اگر آپ نے کوئی چیز رکھی ہو, تو پھر ہم کس طرح بلائیں, خود بتائیں, کوئی پھٹا پھٹا ڈال لیں وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ خالی ہم لوگ نہیں تھے, وہاں پہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کا اس پوری ٹوٹل کنٹروورسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جیسے میرے رشتے دار ہو گئے. ایک اور بات آپ کو بتا دیتی ہوں, میرا اس ٹوٹل کنٹروورسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر اس کنٹروورسی میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے نا, تو وہ میرا ہوا. جواد صاحب ایسے ہی ہے. اس کنٹروورسی سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے میرا, مینٹلی, فزیکلی. میں دوسروں کا نہیں کہتی, جو آبویسلی جو مین انوالوڈ پرسنز ہیں ان کا تو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے نا, وہ تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, جو سائڈ ریلیٹیوز ہیں, جو سائڈ ریلیشنز ہیں, ان میں سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے, کیونکہ اس میں میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. میں اپنے گھر کی ہوں, مجھے اپنے گھر کے مسئلوں کا پتا ہے. ہاں, میں اپنے ماں باپ کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوں اور ہمیشہ کھڑی رہوں گی. میرا قصور سب سے بڑا یہی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا. میرا قصور سب سے بڑا یہی ہے کہ میں نے اپنے دونوں گھروں کو میں ایکولی لے کر چلی. میرا سب سے بڑا قصور یہی ہے, جس کی وجہ سے میں نے مینٹلی, میں نے فزیکلی, میں نے اس کے علاوہ فائنینشلی میں نے بہت ڈس کھائی ہے اس چیز کی. میں نے کبھی کیش آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ یہ بہت بہت غلیظ بات ہے کہ آپ اس طرح کی ایک کنٹروورسی کو اٹھا کر جو ہے وہ یوز کریں, کیونکہ یہ کسی کی زندگی کا معاملہ ہے, اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی ننھی سی زندگی جڑی ہوئی ہے, جس کے لیے پتہ نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اللہ پاک خیر رکھے, سب کے لیے خیر رکھے. ہمیں بھی ہدایت دے, ہم بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ جو ہر چیز دماغ میں لے کے بیٹھے ہیں, ہمیں بھی ہدایت دے, سب کو ہدایت دے, ٹھیک ہے. بچوں کو صحت والی زندگی عطا کرے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک اور سب سے زیادہ سوال تھا کہ آپ کیوان سے کتنی محبت کرتی ہیں. کیوان میرا جیسے ایک دل ہوتا ہے, اس کے اندر 4 والو ہوتے ہیں نا, تو 2 اس کے ہیں, 2 کیوان کے. کیوان سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کے بہت سے رشتے داروں کو برداشت کر رہے ہیں. جب وہ بڑا ہوگا تو وہ سمجھے گا, بس کافی یہی ہے اس کو بتانے کے لیے ہمارے لیے کہ بھائی یہ تیری محبت ہی برداشت کرتا رہا, تیرا باپ بھی, تیری دادی بھی, تیرا دادا بھی, تیری پھپھو بھی, تیرے باقی رشتے دار بھی سارے, ٹھیک ہے. تو یہ محبت کی وجہ سے ہی ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے یار بات کو مجھے اتنا کچھ کیا جائے, بٹ ٹھیک ہے, اللہ خیر رکھے, اللہ پاک سب کے لیے خیر کا وقت لے کے آئے. آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ مجھے میرا شوہر اور میری اماں جو ہے, اماں وہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ جا یار آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, جا یار آپا کی دیکھیں جی طبیعت خراب ہو یا کچھ ہو, میں کہتی ہوں, خود سے کہتی ہوں کہ جب میرا پتر ایک چکر لایا, مجھے ان کی شکل سے دیکھو, میں سب کو پیار کرتی ہوں, جن سے میں پیار کرتی ہوں تو میں ان کی چھوٹی موٹی ہر چیز کو دیکھتی ہوں, صرف پیار ہی نہیں کرتی. اگر ان کے چہرے پہ تھوڑی سی بھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا, تو میں خود اس کو بھیجتی ہوں کہ جب میرا پتر ماما کو دیکھ کے وہ ٹھیک ہو جائے, چاہے 1 دن بعد آ, چاہے 2 دن بعد, چاہے 3 دن بعد آ, وہ دنوں کا کوئی حساب نہیں تھا, بس وہ خوش ہونی چاہیے کیونکہ وہ میری بہن ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اب دوبارہ میرے سے یہ سوال نہیں کرنے یا مجھے یہ بات نہیں کرنی, کیا مجھے چلی جاتی ہیں آپ. اور بات اتنی ہے کہ غزل اگر اما تم پہ اتنا ٹرسٹ دکھاتی ہیں نا, تو تم نے پہلے ٹرسٹ جیتا ہے. چھوٹے کا کام ہوتا ہے بڑے کا ٹرسٹ جیتنا, نہ کہ بڑا چھوٹے کو کہتا رہے, ٹھیک ہے, ٹرسٹ جیتنا پڑتا ہے. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی, امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج سوشل میڈیا پر غزل نے بومب بلاسٹ کیا ہوا ہے, یعنی جدھر دیکھیں وہیں پر یہی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ غزل نے یہ کہہ دیا, غزل نے وہ کہہ دیا, فلاں کر دیا, یہ کر دیا. سوچنے کی بات ہے کہ آل اینڈ سڈن غزل کو یہ سب کہنے کی, یہ جسٹیفیکیشنز دینے کی, اس بارے میں ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت تھی. ابھی کچھ دن پہلے ہی ان لوگوں نے کوسچن اینڈ آنسر کا ایک سیشن کیا تھا, پھر اس کے بعد آج کیا ضرورت پڑ گئی. تو آپ نے اس میں سن ہی لیا ہے کہ جو مین فوکس تھا, چیز جو تھی بتانے والی, وہ یہ تھی کہ غزل نے بہت سفر کیا ہے فزیکلی, مینٹلی, سوشلی, اور سب سے بڑھ کے فائنینشلی. تو یہ جو ابھی یہاں پر آ کے اتنا اس باتیں کرنا اور سب کچھ لوگوں کے سامنے کلیئر کرنا, یہ فائنینشلی جو یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں اس کے لیے ہے. اور یہ بات
بتائی بھی گئی ہے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوان کے بارے میں بھی سوال پہ جو ہے کیوان کی پھوپھی نے کیسے بتایا کہ میرے دل کے 2 چیمبر جو ہیں وہ کیوان کے لیے ہیں اور 2 آیت کے لیے. بات اتنی سی ہے کہ اس موقع پر ایسی ویڈیو بنانے کی خیر کوئی ضرورت نہیں تھی, اور اس طرح کی ویڈیو بنانے سے بھی کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا, کیونکہ جتنی خلید جتنی رفٹ جو ہے ان کے رشتے میں آ چکی ہے وہ اب اس طرح کی ویڈیو سے نہیں ختم ہوگی. اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایمان کو برتھ ڈے پہ کیوں نہیں آیت کے بلایا, تو انہوں نے یہ بھی آ جا کے بتا دیا کہ جناب ہم نے بلاک نہیں کیا ہوا, وہ اس نے وش نہیں کیا تھا. جہاں پر اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہوں وہاں نہ تو جو ہے وہ وش کیا جاتا ہے اور نہ ہی انویٹیشن دیے جاتے ہیں. تو یہ بالکل ایک عجیب سی ہی بات ہے کہ یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی سالگرہ پر ان لوگوں کو کیوں نہیں بلایا جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ختم ہو رہا ہے, یا جن کے ساتھ آپ کے کلیش پڑے میں ہے, یا جن کی وجہ سے آپ کہے جا رہے ہیں کہ ہمیں ڈیفیم کیا گیا. دوسری طرف ان کو دیکھا جائے تو ان کی بیٹی نے جو ہے اتنا سفر کیا ہے اور وہ ساری چیزیں, مطلب دونوں پارٹیز کی اپنی ریزرویشنز ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس موقع پہ جو ہے کوئی کسی کی برتھ ڈے پارٹی تو اٹینڈ کرے گا نہیں. تو یہ کویسچن ہی جو ہے نا وہ عجیب سا تھا. لیکن جس طرح سے آ کے غزل کے ہسبینڈ نے جواد نے ٹونٹ مارے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ آن شیک کی بات ہی کر رہا ہے کہ کیوان کو ہم کہیں گے کہ تمہارے رشتہ دار کی وجہ سے جو ہے یہ سارے معاملات ہوئے تھے. آپ کو اگر یاد ہو تو یہ معاملہ شروع بھی جواد اور آن کی لڑائی سے ہوا تھا, اور وہاں سے ہی مسئلے مسائل شروع ہوتے ہوتے کہاں کے کہاں پر پہنچ گئے. اب اس میں جو ہے اگر جواد غلط ہے تو آن بھی غلط ہے. آن نے بھی جو ہے وہ ذرا رکنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اپنی بہن کے لیے وہ کہیں صبر کر لے. ابھی بھی وہ بیٹھتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈاؤن جا رہا ہے, اس کو ویوز نہیں آ رہے, ڈبل ٹیپ کر کر کے بھی نہیں ہو رہا, تو وہ پھر جو ہے نا وہ کنٹروورسی کریٹ کر دیتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسی لوز بال پھینکتا ہے جو اگلے دن پورے میڈیا پر اس کو ہائپ دے دیتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک چینل جو اس نے بنایا یوٹیوب کا, اس پہ کچھ بھی نہیں ڈالا, اس پہ بھی اس کے پاس ہزاروں سبسکرائبرز آ گئے. پھر آن, ایمان, ان کی والدہ, ان کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ کس طرح سے آڈینس ہے. تو بیسیکلی یہ ہائپ ان لوگوں نے اس طرح سے کریٹ کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رجب جس کی پتہ نہیں کتنے ملینز میں ویورشپ ہوتی ہے اور تقریباً 8 to 9 ملین اس کے سبسکرائبرز ہیں, لیکن اس نے بھی جب ایک چینل بنایا اور اس میں وداؤٹ ویڈیو 1 ملین جب سبسکرائبرز ہوئے ہیں جو اس نے اپنے جم سے ریلیونٹ بنایا تھا, تو وہ چینل بھی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب وہ ریٹرن ہوتا ہے نہیں ہوتا یا ہو گیا ہے, مجھے اس چیز کا نالج نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے. تو یہ ان کی بھی کریڈیبلٹی پہ کوئی چیز نہیں ہے, انہوں نے بھی کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں دکھائی ہے. ایک طرف ایمان جو ہے وہ شوٹ کرتی پھر رہی ہے, جس طرح کی پروموشنز کر رہی ہے, اور لوگ اس میں دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ رجب کی دی ہوئی انگوٹھیاں پہن کے, رجب کے دیے ہوئے موبائل یوز کر کے, رجب کی دی ہوئی چیزیں پہن کے, اور رجب کی ہی جو ہے ریفرنس سے جس نے اس کو شادی پہ کپڑے دیے تھے اب اسی کے کپڑوں کی ماڈلنگ کر رہی ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ جب وہ اب اس حمام میں گھس گئے ہیں بہن بھائی, تو اب انہوں نے ڈیلی وہی کرنا ہے جو باقی سارے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں. تو یہ ایک جیسے سب لوگ ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر غزل نے اپنی ساس سے بھی اینڈ پہ گواہیاں دلوائی ہیں, اور اس میں جواد بھائی جو ہے وہ بڑا اچھا اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس نے جو ہے وہ اپنی جگہ بنائی ہے, یعنی غزل نے, اور ماں میری اس لیے اس پہ کرتی ہے, اور یہ انڈائریکٹلی یہ ساری باتیں ایمان کو سنائی جا رہی ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا, لیکن بات اتنی ہے کہ ایمان کو سپیس بھی نہیں دی گئی ہے. رجب کی بہن کو سپیس بہت زیادہ ملی ہے, کیونکہ رجب کی بہن جو ہے وہ رجب کی بہن تھی جس کے پاس پیسہ بھی تھا, ویوز بھی تھے, سب کچھ تھا, اور ان کے گھر کو اس نے پوری طرح سے مالا مال کر کے رکھا ہوا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن بھائی کے گھر چلی جاتی, ماں کے گھر چلی جاتی ہے. اس میں بھی ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. بھائی کے گھر چلی جاتی ہیں, ان کے خرچے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر مہینے میں 10 دن جو ہے وہ ان کے پاس رہتی ہے, 20 دن ماں کے پاس رہتی ہے, تو ظاہر ہے رجب نے بچی کا خرچہ تو نہیں ان سے منگوانا, بہن کا خرچہ تو نہیں ان سے کروانا. تو ان کی تو جو ہے وہ پانچوں گھی میں ساری کڑائی میں یہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. دوسرا یہاں پہ یہ بھی کویسچن اٹھتا ہے کہ اگر غزل جو ہے وہ ماں کے گھر آ سکتی تھی, تو یہ رجب اور اس کی فیملی ایمان کے بارے میں جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تھی, تو یہ پھر منافقت نہیں ہے؟ اس کی بھی ماں تھی, اکیلی تھی, وہ بھی بیمار ہو جائے یا پریشان ہو جائے یا بھائی کو مسئلہ ہو جائے تو پھر اس کا بھی جانا بنتا تھا. تو جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.